السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسامہ اور کے نالج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے عثمانیہ سلطنت کے بانی عثمان اول کے بارے میں۔ خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک دفعہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل کی پاکستان میں ریکارڈ توڑ مقبولیت کے بعد خلافت عثمانیہ کے بارے میں لوگوں کی دلچسپی بہت بڑھ گئی ہے۔ 656 ہجری بمطابق 258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھ ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں آنکھ کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے، اس وقت مشہور ایک عالم اور پر اثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے کئی بار شیخ ادابالی کے مہمان بنے۔ ایک دفعہ عثمان غازی نے شیخ ادابالی کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اسے اپنے لیے منتخب کر لیا۔ شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو بہت پسند کرتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی سے شادی سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین میں پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب تاریخ میں پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتون ہی تھیں اور ان کے بطن سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھیں جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سب ہی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے، اور عثمان غازی کی اولاد میں سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی۔ اس لیے یہ خواب سلطنت عثمانیہ کے وسط کے مطابق ایک پیش گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان غازی تو فتح نہ کر سکے لیکن
بعد ازاں ان کی اولاد نے یہ شہر فتح کیا۔ ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد ارطغرل کی وفات کے بعد 1299 میں اپنی ریاست کے حکمران بنے۔ روم کے دارالحکومت پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جسے آب ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے باج گزار کروایا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور بھی تھی۔ بازنطینی قلعہ دار عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے قراجہ حصار قلعہ کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے قراجہ حصار اور ارد گرد کے علاقے عثمان غازی کی جاگیر میں دے دیے اور اسے نصب کا خطاب دیا اور عثمان غازی کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1300 میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ عثمان غازی نے حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جو عثمان غازی کی اس خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھ رہے تھے، وہ عثمان غازی کی بڑھتی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن عثمان غازی نے ان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیں۔ 1301 میں عثمان غازی نے بازنطینی کی بڑی فوج کو قراجہ حصار کے موقع پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحیرہ اسود تک پہنچ گئے۔ برسا، نیقیہ اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ اس حالات میں بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ عثمان غازی پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس دفعہ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت عثمان غازی کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا۔ عثمان غازی میں سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی ہے۔ جنگ میں خود اس جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں ایک نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل اور انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان سے کوئی سونا یا رقم وغیرہ نہیں ملی۔ عثمان غازی نے اپنے چچا دندار کو خود تیر مار کر قتل کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار بے کو اس لیے مارا گیا کہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہے تھے۔ عثمان کے اجلاس میں دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ لڑنے کا مشورہ دیتے
آج کے دور میں ہمیں یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور میں یہ بہت معمولی تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان غازی کے بعد بڑے بڑے بادشاہ ہوئے جنہوں نے ان کے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے لمبے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ 1317 میں عثمان غازی نے اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور تقریباً 10 سال جاری رہا۔ عثمان غازی کی وفات کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے 1323 میں یا 1324 میں عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ کے مطابق برسا کی فتح کے موقع پر وہ بستر مرگ پر تھے اور برسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1324 کو سرود کے مقام پر سلطان عثمان کی وفات ہوئی اور انہیں برسا شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو بہت طویل نصیحت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔